یہ دنیا میں مختلف احوال انسانوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک جیسے حالات چلتے رہے۔ یہ جو وقت ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے۔ اسی طرح سے مختلف احوال، مختلف کیفیات انسانوں پر پیش آتی رہتی ہیں۔ جب انسان ان کیفیات سے گزرتا ہے تو وہ دو طرح کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے، یا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے محرومی ہے، میں محرومی کا شکار ہوں، اور یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ تو ہم میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی محرومیوں کی شکایت کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی آتا نا، قلیلا ما تشکرون، کہ شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو اسی طرح انسان اپنے احوال کی کمپلینٹس کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، زندگی میں یہ پریشانی ہے، زندگی میں وہ پریشانی ہے، اور یہ پریشانیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور ان پریشانیوں کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان دو میں سے کوئی ایک فیز جو ہے وہ انسان پر غالب ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ ایک اصول ہمیں بتایا ہے، وہ یہ کہ بندو تمہیں جتنی بھی نعمتیں ملیں، اگر تم اس کا دوام چاہتے ہو، اس کو مزید چاہتے ہو، اس کو بڑھانا چاہتے ہو، تو قرآن نے ایک اصول بتایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جو شخص شکر ادا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور جو شخص شکر ادا نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محروم فرما دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اس اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ میں کس بات پر شکر ادا کروں، اور ایسا اکثر تب ہوتا ہے جب حالات بہت زیادہ ناساز ہوں اور کچھ بھی انسان کی سوچ اور عقل کے مطابق نہ ہو رہا ہو، تو تب انسان جو ہے نا وہ شکوے کرتا ہے، اور وہ شکووں کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا، یہ نعمتیں سلب ہونے کا باعث ہوتی ہے، اس سے نعمتیں سلب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جو مقام شکوے کا ہوتا ہے اصل میں وہی مقام شکر کا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا کہ شکوے کا مقام وہ شکر کا مقام ہوتا ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس کو ان نعمتوں کا ادراک نہیں ہوتا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو ان نعمتوں میں اگر آپ غور کرنا شروع کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جتنی جسمانی نعمتیں دی، روحانی نعمتیں دی، پھر اسی طرح ایمانی نعمتیں دی، تو جتنی زیادہ گننا شروع کریں اتنی ہی زیادہ لسٹ بڑھتی جاتی ہے۔ اب ان نعمتوں کے احساس کے بعد شکر کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں شکر کی کیفیت تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان یہ سوچے کہ یہ جو نعمت مجھے مل رہی ہے میں اس کا حق نہیں رکھتا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں اس کا حق نہیں رکھتا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، پھر اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی اگزامپل آپ ایسے سمجھیں کہ ایک شخص ہے وہ کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ پورا مہینہ کام کرنے کے بعد اس کو ایک سیلری ملتی ہے۔ اب وہ اس سیلری میں کوئی شکر گزار نہیں ہوتا، اس کی کوئی شکر گزاری والی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس سیلری کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں شکریہ کس بات کا، میں نے پورا مہینہ سرو کیا اور سرو کرنے کی اس کی عوض مجھے سیلری ملی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی شکر گزاری کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف اگر وہی کمپنی اس سیلری سے آدھے پیسے اس کو ویسے ہی دے دے، اس کو گفٹ کے طور پہ دے دے، تو اس پیسوں میں وہ شکر گزار ہوگا۔ سیلری کے لیے شکر گزار نہیں ہوگا، لیکن اس گفٹ کے لیے شکر گزار ہوگا، کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ ہاں یہ میری محنت کا نہیں ملا، یہ مجھے جسٹ گفٹ ملا ہے۔
تو اس میں وہ یہ سوچے گا کہ ہاں میں اس کا حق نہیں رکھتا تھا، اگر یہ مجھے نہ بھی ملتا تو تب بھی فیر تھا معاملہ۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں اس نعمت کا حق نہیں رکھتا تھا پھر بھی اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، تو تب حقیقت میں اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھی ناشکرے اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ہمارا حق تھا۔ آپ اس مثال کو ایسے سمجھیں کہ اس دنیا میں جتنے لوگ اندھے پیدا ہوتے ہیں، کیا اللہ نے ان پر ظلم کیا؟ اللہ تو ظلم نہیں کرتے، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اصل میں ان پر ظلم نہیں ہے، بلکہ جو آنکھوں والے ہیں اللہ نے ان پر احسان کیا ہے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو کہ معذور ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، ان کی عقل سمجھ بوجھ کام نہیں کرتی، تو اب اس معاملے میں کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر ظلم کیا معذور پر؟ نہیں، بالکل ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جن کو ہاتھ پیر صحیح سلامت دیے ہیں اللہ نے ان پر احسان کیا۔ اچھا، اسی طرح کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے غریب ہیں، اتنے غریب ہیں، اتنے پریشان ہیں، تو کیا اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو عافیت دی ہوئی ہے، جن کو مال پیسہ دیا، جن کو نعمتیں دیں، اصل میں ان پر احسان ہے۔ اس گرمی کے موسم میں جس کے پاس اے سی نہیں ہے تو اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جس کو اے سی کی نعمت دی ہوئی ہے ان پر اللہ نے احسان کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کسی نعمت کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں تھا، اگر اللہ نہ بھی دیتے تو میں کیا کر لیتا، اللہ تو مالک ہیں، اللہ تو خالق ہیں، اللہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، تو اللہ نے اگر یہ بھی دے دیا، یہ بھی اگر اللہ نے دے دیا تو یہ یقیناً میں اس کے قابل بھی نہیں تھا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس نعمت کے قابل نہیں تھا، میرا حق کوئی نہیں تھا، تب اللہ نے مجھے یہ نعمت دے دی، اس کے اندر سے شکر نکلتا ہے، اور یہی حالت شکر ہوتی ہے۔ اچھا، جیسا کہ ایک مثال ہے، بلکہ ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک عورت تھی، اس کے 3 بچے تھے، اور وہ اس کے جو ایک بچہ تھا جو سب سے چھوٹا تھا، وہ روٹیاں لگا رہی تھی تو اس نے اس کو اپنے تندور کے پاس بٹھایا ہوا تھا، جبکہ اس کے جو 2 بچے تھے جو بڑے تھے وہ آپس میں کھیل رہے تھے۔ تو اتنے میں وہ عورت روٹیاں لگا رہی تھی تو اس کو اپنے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، تو وہ بھاگ کر گئی، تو اس نے دیکھا کہ جو 2 بچے اس کے کھیل رہے تھے، جو بڑا بچہ تھا وہ چھوٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے اس کو بکرا بنایا ہوا تھا، اور وہ اس نے اس کے گردن پہ رکھ کے چھری چلا دی۔ تو وہ کھیل کھیل میں بچے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، جیسے ہی اس نے چھری چلائی تو اس بچے کی گردن کٹ گئی، تو اب اس بچے کے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ جب اس کی چیخیں سنی تو وہ ماں جو تھی وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی، جبکہ جو اس کا بڑا بچہ تھا جس نے چھری چلائی تھی وہ بھی چھوٹا تھا، ناسمجھ تھا، اس کو بھی سمجھ نہیں تھی چھری کی، تو وہ ڈر کے مارے چھت پہ بھاگا کہ پتہ نہیں میرے بھائی کو چوٹ لگ گئی ہے، اب میری والدہ مجھے نہیں چھوڑے گی، تو وہ ڈر کے مارے چھت پہ بھاگا۔ جب وہ چھت پہ گیا تو وہاں جا کے اس کا پاؤں سلپ ہوا، وہ چھت سے نیچے گرا، وہ بھی مر گیا۔ اب جب ماں اس کے پیچھے گئی تو اس نے اس کو بھی مردہ پایا، پھر اس کو فوراً اپنے تیسرے بچے کا خیال آیا، وہ بھاگ کے اپنے تیسرے بچے جو چھوٹا بچہ تھا اس کے پاس گئی، دیکھا تو وہ بھی تندور میں گر چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس موقع پہ بھی وہ جو اس کی ماں تھی وہ اللہ سے کہتی ہے، اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو اللہ میں بھی راضی ہوں، میں تیرے اس معاملے میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے جو مقام شکوے کا ہے اصل میں وہ مقام شکر کا ہے۔ اور اچھا، کبھی کبھی نا آپ اس کو ویسے بھی پریکٹس کر کے دیکھیں، زندگی میں کبھی کسی چیز کے بارے میں آپ کو احساس ہونا کہ یہاں مجھے محرومی ہے، یہ مجھے نہیں ملی، آپ اسی وقت میں شکر کرنا شروع کر دیا کرو۔ شروع میں آپ کو بہت عجیب لگے گا، آپ کی زبان سے نکلے گا، دل سے نہیں نکلے گا، بٹ کوئی مسئلہ نہیں،
آپ اس کو زبان سے ہی کرو. انشاءاللہ جب آپ اس کو زبان سے ہی کرو گے ایک وقت آئے گا کہ دل سے بھی شکر نکلنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے. اچھا پھر ہمیں محرومی کیا ہوتی ہے؟ بچپن سے سٹارٹ ہو جائے کہ جی زیادہ سے زیادہ کوئی بچہ یہ سوچتا ہے کہ جی میرے والد نہیں ہیں، میرے پیرنٹس نہیں ہیں، کوئی زیادہ سے زیادہ یہ محرومی ہوتی ہے کہ بہت غریب ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھو، کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا دکھ ہے اور غم ہے جو آپ کو رسول اللہ کی لائف میں نہیں ملتا. لیکن آپ کو ایک مقام ایسا نہیں ملتا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکوے کا جس کو کہتے ہیں نا جیسچر بھی ہو، آپ کو ایک مقام بھی ایسا نہیں ملتا. آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک چھوٹا بچہ جس نے کبھی باپ کی شفقت نہیں دیکھی، اور چھوٹا بچہ جب ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کی ماں اس سے لے لی گئی، اور پھر اس کے بعد وہ جب اس سسٹم میں، وہ قبائلی سسٹم تھا، قبائلی سسٹم میں ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ حسب نسب اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی. اس ماحول میں وہ پلتا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری اس کا خاندان ایک وقت آتا ہے کہ پورے معاشرے میں ان کی عزت ہو جاتی ہے. اور پھر جب وہ لوگوں کی ہی خیر خواہی کے لیے جب دین کی بات کرتے ہیں تو وہی پوری سوسائٹی ان کے خلاف ہو جاتی ہے. وہ اپنے شہر سے نکال دیا جاتا ہے، جس شہر میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی اپوزیشن ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی بندہ اپنی زندگی میں 7 میں سے 6 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنائے، تو امیجن کر سکتے ہیں. یہ احوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے، جو کہ اس دنیا، جن کے لیے تو یہ دنیا بنی تھی، بعد از خدا بزرگ ہوئی، قصہ مختصر. تو جب ان کے ساتھ احوال پیش آ سکتے ہیں، آج ہم پہ تھوڑا سا معاملہ کیا ہو گیا، پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، اللہ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی، اللہ نے ہماری عبادتیں قبول نہیں کی، میں نے تو نفل بھی پڑھے تھے، میں نے تو دعائیں بھی مانگی تھی، مجھے پھر کچھ نہیں ملا. تو ہم فوراً شکوے شروع کر دیتے ہیں. تو اگر یہی لٹمس ٹیسٹ ہوتا دنیا کی محرومیاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو یہ سب سے زیادہ آیا. اس لیے اللہ اس سے راضی ہے جو اللہ سے راضی ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں، کسی چیز میں راضی نہیں، خوش نہیں ہیں، اپنی قسمت پہ خوش نہیں ہیں. کیا خوبصورت جملہ کس نے کہا تھا کہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ اس پہ خوش ہے. جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تو اس کو جینے کا مزہ آ جاتا ہے. یقین کریں یہ جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، اگر غور کریں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے. پوچھیں ان سے جن کے پاس پانی نہیں ہوتا، پوچھیں ان سے کہ جن کو پانی بھی جو ہے ان کو چھپڑوں سے پینا پڑتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں، ایک غربت کی جو لائن ہے اس سے اگر آپ اپنے ساتھ کمپیئر کریں تو کم سے کم اربوں لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں نا وہ نعمتیں ان کے پاس نہیں ہیں. اربوں لوگ ایسے ہیں. اگر آپ غور کریں، اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو آپ کو واقعی میں یہ چیز ملے گی. اربوں لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دی. پھر بھی ہم شکوے کرتے ہیں، اللہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اللہ ہمیں مارکس اچھے نہیں ملے، اللہ ہماری ڈگری اچھی نہیں ہے، ہماری فلاں چیز اچھی نہیں ہے. تو ہم اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے. اچھا آپ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ اگر آپ کسی کو گفٹ دو، مثال کے طور پہ آپ کسی کو گفٹ دو، آپ نے اس کو گفٹ دیے 5000 روپیز. اب 5000 آپ نے اس کو دے دیے. اب وہ آپ سے پیسے لیتا ہے اور باہر جا کے کہتا ہے یہ کوئی دینے والی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ کیا سوچو گے؟ آپ کہو گے اچھا تھا میں اس کو 5000 بھی نہ دیتا، 5 روپے بھی نہ دیتا، اس کا تو اتنا سا ظرف نہیں ہے، اس کی تو اتنی اوقات نہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی بہت ناگواری ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور ہر وقت محرومیوں ہی کی بات کرتا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہم پہ کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو یا ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو تو ہم اللہ سے مانگ نہیں سکتے. مانگنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے، شکوے شکایات کرنا ایک مختلف چیز ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگیں، جو آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ مانگیں، کھل کے مانگیں. اس مانگنے میں عاجزی ہے، اس مانگنے میں تعلق ہے، اس مانگنے میں ابدیت ہے. لیکن شکوے کرنا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی شکوے، اور جو ہے وہ اللہ کے سامنے بھی، یا اللہ میں ہی بچا تھا، میرے ساتھ ہی آپ نے ایسے کر دیا. تو یہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ مانگنے میں نہیں آتے، جو کہ شکوے میں آتے، یہ منع ہے. تو اس لیے یہ جو شکوے ہیں کہ انسان یہی سوچتا رہے کہ میری پسند کی شادی نہیں تو مجھے مسئلہ پڑ گیا، میری فلاں چیز نہیں ہوئی تو مجھے ایشو ہو گیا، میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا وہ کام نہیں ہوا، مجھے عزت نہیں ملی، مجھے یہ نہیں ملا. کئی لوگ دنیا کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگ پھر دین کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. دین میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یا اللہ میں کب سے دعائیں کر رہا ہوں، میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، ذکر کر رہا ہوں، مجھے استقامت نہیں مل رہی. تو اس میں نا وہ شکوے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جس نعمت میں شکوے آنا شروع ہو جائیں گے سمجھ لیں کہ اب اس نعمت کا زوال شروع. اس لیے اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، جہاں دیا ہے، بس اس پہ راضی رہیں، اس پہ شکر ادا کریں. مانگیں، بالکل مانگیں اس نعمت کو، اس نعمت کی زیادتی مانگیں کہ اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ آپ نے یہ ہمیں پانی دیا، ٹھنڈا پانی دیا، اللہ ہم اس کے محتاج ہیں، آپ ہمیں پانی نہ دیں، ہمیں اس گرمی میں ہمیں پتہ لگ جائے. اللہ آپ ہمیں روٹی نہ دیں تو ہم بھوکے ہوں، اللہ آپ ہمیں کپڑے نہ دیں، ہمارے پاس بدن چھپانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو. تو انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے، ہمیشہ اس چیز کا وہ احساس رکھے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کے قابل بھی نہیں. جب یہ کیفیت بننا شروع ہو جائے گی، اس زندگی کا لطف آنا شروع ہو جائے گا. جو شخص شکر ادا نہیں کرتا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نعمتوں کی لذتیں محسوس ہی نہیں ہوتی. یہ جو پانی کی مثال میں بار بار اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس کو بہت، یہ نعمت ایسی ہم اس کو بہت عام چیز سمجھتے ہیں. پانی کی لذت، سبحان اللہ، جب آپ پانی پیتے ہیں تو اس کی جو لذت ہے، یہ لذت آپ کو کب محسوس ہوگی؟ جب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ واقعی میں اس پانی کا بھی حقدار نہیں تھا، اللہ نے مجھے یہ پانی پینے کی توفیق دی، اللہ نے مجھے پانی کی نعمت دے دی. آپ گرمیوں میں اے سی میں بیٹھتے ہیں تو اے سی جب چلائیں تو اس کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ آپ نے یہ دے دیا. آپ کیا کر لیتے اگر اللہ آپ کو یہ نہ دیتے؟ کیا کر لیتے اللہ آپ کو افریقہ کے کسی جنگل میں پیدا کر دیتے؟ آپ کیا کر لیتے؟ آپ کیا کر لیتے کہ اللہ آپ کو معذور پیدا کر دیتے؟ تو اس لیے جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، جو چیز استعمال کریں شکر ادا کریں، ہر وقت شکر کی کیفیت ہو. اس لیے ہمارا مسئلہ الٹا ہے، ہمارے اندر شکر کی کے بجائے شکوے کی کیفیت ہے. اچھا یاد رکھیں کہ جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ حدیث شریف کا مفہوم، جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو اس لیے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اللہ جس کو بھی وسیلہ بنائے، جس کو بھی اللہ، جس کے ذریعے بھی اللہ آپ کو کوئی نعمت دے، اس کو بھی شکریہ کہا کریں، تھینک یو کہا کریں. آج ہماری زبانیں شکریہ ادا ہی نہیں کرتی، تو اس لیے شکریہ کہنے کی عادت ڈالیں، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اس سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتا ہے. تو جس شخص کے اندر شکر پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے شیخ فرما رہے تھے کہ اگر شکر کی حقیقت حاصل ہو جائے تو تصوف کا 70% یا آسان الفاظ میں دین کا 70%، 70-80% آپ سمجھ لیں کہ اس کو حاصل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جب شکر ہوتا ہے نا تو پھر حسد بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ شکر اور حسد یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. یا حسد ہوگا یا شکر ہوگا، یا شکوے ہوں گے یا شکر ہوگا. تو اس لیے جب انسان شکر ادا کرتا ہے نا وہ ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے. اللہ والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً اس پہ بھی یا اللہ شکر ہے، اس سے بڑا کوئی معاملہ نہیں، اس سے بڑا کوئی معاملہ نہیں. تو ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے
کیا پر جو حالات آئے ہیں، جو مصیبت آئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بڑی مصیبتوں سے، بڑی آزمائشوں سے بچا لیا۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ یہ جو فلسطین میں معاملات چل رہے ہیں، پھر بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ بظاہر ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، اور ان پر جو ہے وہ میزائل اٹیکس ہو رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان حالات میں وہ فرمانے لگے کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی اولاد ہیں، یعنی کہ جو مسلمان ہیں یہ وہ مسلمان ہیں جو کہ صحابہ کی اولاد ہیں، اور یہ کیونکہ ان کے جو انسیسٹرز تھے وہ صحابہ تابعین یہ لوگ تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا کلچر بہت زیادہ ویسٹرنائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بظاہر جو ان پر حالات آ رہے ہیں، جو ان پر پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شہادت کے مقامات دے، اور ایسے مقامات دے رہے ہیں، ایسا کچھ دے رہے ہیں کہ جب وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ آپ اپنی دوبارہ دنیا میں بھیجیں، ہم دوبارہ آپ کے راستے میں لڑیں، دوبارہ پھر آپ کے راستے میں جان دیں۔ تو ایسی نعمت اللہ ان کو عطا کرے۔ پاکستان میں یہاں پہ بیٹھ کے کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی سیکولر ذہنیت کے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ادھر تو اتنی لڑائی ہو رہی ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، کدھر ہے اللہ؟ اگر اللہ ایگزسٹ کرتے تو یہ دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، اللہ ظلم کیوں نہیں روکتے؟ بھائی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اگر آپ ان سے پوچھیں نا جن پر یہ معاملہ چل رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بچے ہی اللہ کی وجہ سے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات کی کا اور اللہ کی مدد کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں، یہاں پہ تو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے بات کریں وہ کہیں گے ہمارے ساتھ تو ہے ہی اللہ، ہم تو اللہ کی مدد کو ایسے دیکھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا ہے، اور اس میں اصل کامیابی اصل اسی کو نوازا گیا ہے جس کو دین میں نوازا گیا۔ جس کو دین نہیں ملا اس کو تو کچھ بھی نوازا نہیں گیا۔ بظاہر اس کو دنیا کی جتنی مرضی آسائشیں مل جائیں، لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، کبھی آپ یہ ڈاکٹر سے پوچھیں، میڈیکل کے لوگ ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے ہمیں ہمارا جو بایولوجیکل سسٹم ہے کتنا ایکوریٹ اللہ نے بنایا۔ کوئی کیمیکل کی ریشیو ہلکی سی اوپر نیچے ہو جائے تو انسان کو جو ہے اس کی اوقات یاد آ جائے۔ صرف اگر یہ جو شوگر ہے یہی اوپر نیچے ہو جائے، یہ بلڈ پریشر ہی اوپر نیچے ہو جائے، تو سارا کا سارا انسان جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ چاہے اس کے پاس دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑی ہو، مہنگے سے مہنگے ڈریسز ہوں، چاہے اس کے سوشل میڈیا پہ لاکھوں کروڑوں ملین فالوورز ہوں، اس کو ایک لمحے کے لیے اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے اگر یہ ہلکا سا بھی معاملہ اوپر نیچے ہو۔ تو اس لیے یہ تو دنیا کی نعمت ہے۔ ایک اور جو دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دین دے دیا۔ واللہ اگر دنیا کی ایک نعمت بھی نہ ملتی، لیکن اللہ اس ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے گئے تو اس سے بڑی بلیسنگ نہیں ہے، کوئی بلیسنگ نہیں ہوگی اس سے بڑی کہ ہم اس ایمان کے ساتھ اور اس نسبت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ اچھا اس نعمت کا نا ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، کیونکہ ان کو نہیں پہچانا اس لیے ہمیں اس نعمت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر۔ انبیاء کی خواہش تھی، اور اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا۔ ہم نے ایسا کیا کیا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں کی؟ ہمارے پاس ایسا کیا تھا؟ اب ہم کیا نیکی کر کے آئے تھے؟ کیا ہماری شکل بہت اچھی ہے؟ کیا ہم فزیکلی بہت اچھے ہیں؟ کیا ہم خود نیک متقی بہت؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محض اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی، اور اس نعمت کا اصل اندازہ تو تب ہوگا جب قیامت والے دن سارا معاملہ سجے گا۔ بھارت دنیا میں بھی یہ نعمت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے
کہ جتنے گناہ ہم کر چکے ہیں تو شاید پوری قوم بندر خنزیر یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے رہتے۔ پھر اسی طرح قیامت والے دن جب ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، ہر بندہ آزمائش میں ہوگا، تو اس وقت جو ہے، اس وقت انسان یہ سوچے گا کہ اللہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اور کہیں سے آواز آئی یا رب یا ربی امتی، اربوں لوگ پکار رہے ہیں نفسی نفسی، یہ امتی والی آواز کہاں سے ہے؟ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت تھی ہمارے پاس، کتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ اللہ کے نبی، جب اللہ کا جلال ایسا غالب ہوگا کہ انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی امتی کہہ رہے ہو۔ تو کون ہے امتی؟ آپ اور میں ہی تو ہیں، آپ اور میں ہی تو ہیں۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی، لیکن پھر بھی ہمارے شکوے نہیں ختم ہوئے۔ اچھا، اور شکوے بھی کس چیز کے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، میری وہاں شادی نہیں ہوئی، مجھے ساس پوری مل گئی، میرا فلاں رشتہ دار اچھا نہیں ہے، مجھے تانے سننے کو مل جاتے۔ فار گاڈ سے اتنی چیزوں پہ، صرف اتنی سی چیزوں پہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ آپ ہمیں یہ چیزیں بھی نہ دیں، ہم اس کے بھی متحمل نہیں ہیں، لیکن کیا اتنی چیزوں پہ ہم اللہ سے شکوے شروع کر دیں؟ یہ پریشانی کی بات۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ الٹیمیٹ نہیں ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ ہم اپنے ہر عمل کا بدلہ اس دنیا میں مانگ رہے ہو۔ اللہ ہم نے یہ نیکی کی تو ہمیں یہ مل جائے، اللہ ہم نے یہ کیا تو ہمیں یہ مل جائے۔ جبکہ صحابہ کا کیا معاملہ تھا کہ وہ تو دیکھتے ہی آخرت کو، اگر دنیا کی محرومیاں اصل محرومیاں ہوتی تو صحابہ کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے کہ جن کو دنیا پوری دنیا اپنی چھوڑ کے آئے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ ناکام ہوئے؟ نہیں، بلکہ وہ تو ایسے کامیاب ہوئے کہ آج ہم ان کے نام سنتے ہیں تو ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش ایک جھلک ان کی دیکھ سکیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ بہت امیر گھرانے سے تھے، اتنے امیر تھے اور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت میں بھی یہ بہت زیادہ تھے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ شباہت رکھتے، اور امیر اتنے تھے کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دیا تھا کہ کوئی ڈریس جو تھا وہ ریپیٹ نہیں کرے، روز نیا ڈریس پہنتے۔ پھر اسی طرح ایسی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے کہ جو کہ اس وقت کی بڑی مہنگی خوشبو ہوا کرتی، تو جس راستے سے یہ گزر کے جاتے تھے تو اس راستے پہ لوگ پہچان لیتے کہ یہاں سے مصعب گزرے۔ تو ایسا اللہ نے ان کو مال دولت ایسی شان و شوکت دی، لیکن جب یہ دین کا کام شروع کیا، اسلام میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد ان پر اتنی مشکلات آئیں کہ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، سارے معاملات ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدردانی کتنی فرمائی، کیونکہ اتنا بڑا سیکریفائس کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اب خود جانے سے پہلے ان کو بھیجا، ان کی تشکیل کی کہ آپ وہاں پہ دین کا کام کریں، لوگوں کو دعوت دیں، اور ان کے ہاتھ پہ مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے بعد میں بہت بڑے بڑے کام اللہ نے ان سے لیے، تو وہ مسلمان ہوئے۔ اب یہ حضرت مصعب جو اتنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، غزوہ احد میں جب کفار کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ آور تھا، وہاں پہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ چوائس تھی کہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ جو گروہ آ رہا ہے اس کو آنے دیا جائے، یا یہ تھا کہ وہ کسی طرح اس گروہ کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی، اور ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی۔ وہی گروہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا وہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی طرف مڑ گیا۔ جب وہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی طرف مڑا ہے تو اس وقت
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس حملے سے بچ گئے، لیکن ایٹ دیٹ مومنٹ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ریئلائز کہ اب میں گیا. سبحان اللہ، کیا فیلنگ ہوگی. ایک طرف محبوب ہیں اور دوسری طرف اپنی جان ہے، اور اس بات کا واضح پتہ ہے یا میں محبوب کو تکلیف سے بچا سکتا ہوں یا پھر اپنی جان کو بچا سکتا ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، اور اسی وقت کفار کو اپنے پیچھے لگا دیا، اور اس حملے میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو جب ان کے لیے کفن کا انتظام کیا گیا تو کفن پورا نہیں پڑتا تھا. سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. یہ حضرت مصعب، اور اس وقت اگر دنیا کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو یہ تو سب کچھ تو لٹا کے آگے تھے، کیا تھا ان کے پاس؟ تو اب آپ کیا کہو گے، یہ کامیاب ہوئے یا ناکام؟ obviously کامیاب ہوئے. ان کو شہادت عطا فرمائی. تو اس کا مطلب کہ اصل بلیسنگ تو دین ہے، دنیا نہیں ہے. اگر اصل بلیسنگ دنیا ہوتی تو پھر تو یہ سب سے زیادہ تو یہ لوگ ناکام ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بہت زیادہ فتوحات کھل گئی تھیں تو مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے مال غنیمت. تو کچھ صحابہ رونے لگ گئے، اور وہ یہ روتے تھے کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں ہی دے دیا، اتنا کچھ عطا کر دیا، تو کہیں ایسا تو نہیں. تو وہ یہ مال پیسہ دیکھ کے، یہ دنیا کی نعمتیں دیکھ کے روتے تھے، اور آج ہم شکوے کر رہے ہوتے. ایک اللہ والے تھے، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو حالات ایسے تھے کہ ان کے پاس چپل نہیں تھی، جوتے نہیں تھے. اچھا، اور تھے بہت بڑے اللہ والے، لیکن فقر کی حالت ایسی. دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ میرے پاس جوتی نہیں ہے. تو تھوڑا سا آگے گئے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا اور اس کے پاؤں ہی نہیں. تو فوراً اللہ سے معافی مانگی، کہا یا اللہ مجھے معاف فرما. شکر اللہ آپ نے مجھے ٹانگیں دی ہیں، شکر آپ نے ٹانگیں دی. اگر یہ ٹانگیں بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کرتا. تو اس لیے زندگی میں جس موقع پہ بھی آپ کو اس بات کا احساس ہونے لگے کہ یہ کوئی مجھے محرومی ہوئی ہے یا شکوہ آنے لگے تو اسی وقت شکر ادا کیا کریں. نہیں سمجھ آتا نا کہ کیوں شکریہ ادا کریں، پھر بھی شکریہ ادا کریں. شروع میں عادت بنے گی، پھر عبادت بنے گی. شروع میں زبان سے کہیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ قلب سے، دل سے شکر نکلے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ انسان حالت شکر میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے شکر ادا کریں. جو شکر ہے یہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. آپ جس نعمت کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں شکر ادا کرنا شروع کریں. شکر ادا کریں. پھر سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. اس کا بھی تو کبھی شکریہ ادا کریں. دل سے پوچھیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اللہ کا صرف اس لیے شکر ادا کیا کہ اللہ ہم آپ کا اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے روحانی والد ہیں، آپ نے ہمیں ان کی روحانی اولاد بنایا ہے. تو کیا اس کا کبھی دل سے شکریہ ادا کیا؟ تو اس کا شکریہ ادا کریں. چھوٹی چھوٹی نعمت، بڑی سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کریں. جس نعمت کو دیکھیں اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ میں اس قابل ہوں. اور اگر شکر نہ پیدا ہو رہا ہو نا تو تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کیا کریں کہ اچھا اگر میرے پاس یہ نہ ہو، اگر اللہ مجھے یہ نہ دیتے تو میں کیا کر لیتا، کیا کر لیتا. یقین مانیے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے. انسان بہت کمزور ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. آپ انسان صرف نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن اس پہ نتیجہ اللہ ڈالتے ہیں، اللہ ڈالتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جن کو نہیں ملتا، تو اس لیے شکر ادا کرتا ہے. جیسا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے،
وہ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ یقیناً اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نیک اولاد نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد بڑے ہو کے ان کے لیے کوئی باعث درد بنتی اور باعث غم بنتی یا دیندار نہ ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اولاد نہیں دیتے تاکہ یہ اس غم سے بچ۔ تو جو بھی ایسا معاملہ ہو اس کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اللہ نے پتہ نہیں آپ کو کس آزمائش سے کس پریشانی سے بچا لیا۔ دنیا میں جتنے بھی غم مل جائیں، اگر دین کے ساتھ چلے گئے اور اس نسبت کو لے کے چلے گئے تو آپ کامیاب ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ آتا ہے کہ قیامت والے دن دو شخص ہوں گے، ان کو لایا جائے۔ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس نے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، ہمیشہ دکھ پریشانی ہمیشہ یہ دیکھی، تو کہا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو نا جنت کا ایک پھیرا لگا کے اس کو لگایا جائے گا۔ دوسری طرف جب اس کو جنت کا چکر لگا کے آئے گا، اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی کوئی غم دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو کبھی کوئی غم ہی نہیں دیکھا، حالانکہ اس کی پوری زندگی دکھوں میں، پریشانیوں میں، یعنی کہ جو دکھ آپ امیجن کر سکتے ہیں نا، وہ تمام دکھ وہ ان پہ گزرے ہوں۔ اور وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں نے تو کبھی دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، ایسا نظارہ ہو۔ اور اسی طرح سے ایک شخص ہوگا جس کو دنیا میں کوئی پریشانی، کبھی سر درد بھی نہیں ہوا ہو، کوئی پریشانی نہیں ملی ہو، بادشاہوں والی، شہنشاہوں والی زندگی اس نے گزاری ہوگی۔ اس کو جہنم کا ایک چکر لگوایا جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں، یہ معاملہ ہوتا۔ تو اسی لیے اصل خوشی آخرت کی خوشی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو مل جائیں، اگر آپ سے دین چھین گیا، کیا پتہ کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس مال پیسہ ہے، وہ رنگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایسے گناہوں والی زندگی سے کبھی کبھی اللہ بچانے کے لیے ان کو دنیا کی نعمتیں نہیں دیتے، بظاہر وہ محروم لگ رہے ہوتے، لیکن اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدل میں ان کا ایمان بچا دے۔ تو اسی طرح جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ سوچتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر معاملے میں خیر نظر آئے گا۔ اچھا ایک اور، کبھی بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں، یہ گمان کیا کریں کہ اسی میں ہی خیر ہے۔ کبھی کوئی پریشانی آ جائے آپ سوچا کریں کہ اسی میں ہی خیر ہو، اسی میں ہی خیر ہو۔ اور یہ میں خود بھی اس کا ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ اسی میں ہی خیر ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ حدیث قدسی ہے نا، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے خیر نکال کے دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گمان اچھا رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح کبھی ہوتا ہے انسان دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور قبول نہیں ہو رہی ہوتی، فرسٹریٹ ہو رہا ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تین میں سے ایک درجے میں قبول ہوتی ہی ہوتی۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ نے جو اللہ سے مانگا آپ کو وہ ایز اٹ از مل گیا۔ اس سے اوپر کا لیول یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن کوئی اور پریشانی، مصیبت، کوئی بڑی ایسی چیز آپ پہ آنی تھی، اللہ اس کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری جو سب سے بڑی جو قبولیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کر لی جائے گی، اور وہ بندہ کہے گا اللہ یہ نہیں کیا کہاں سے ہے، یہ تو میں نے کی نہیں تھی۔ تو اللہ کہیں گے کہ میرے بندے میں نے تیرے لیے سنبھال کے رکھ لی تھی کہ اس وقت سب سے زیادہ لوگوں کو نیکیوں ہی کی ضرورت ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ اکثر مائیں ہوتی ہیں اپنی بچیوں کے لیے نا پیسے جوڑ رہی ہوتی ہیں کہ جب اس کی شادی کا وقت آئے گا نا ہم اس کا جہیز تیار کر لیں گے، اس کے اخراجات دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے جب اس کو اصل میں اس پیسے کی، اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی نیکیاں سنبھال لیتے ہیں اس وقت کے لیے جب اللہ جانتے ہیں کہ اس کو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہر معاملے میں
اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور جب یہ شکر کریں گے انشاءاللہ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ڈپرائیو کریں گے، اللہ اس کو بڑھائیں گے، اللہ نعمتوں کو مزید بڑھا دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اب بھی ہم پہ رحمت ہے۔ تو کسی ایک اللہ والے تھے نا، انہوں نے دعا کی کہ اللہ اپنی رحمت ہمیں عطا فرما۔ تو ایک مجنون تھے، انہوں نے کہا کہ کیا کوئی ایسا لمحہ بھی ہے جب اللہ کی رحمت نہیں ہوتی؟ اللہ کی تو رحمت ہی رحمت ہے۔ تو بہرحال یہ قول ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کریں، اپنے آپ کو کسی چیز کا مستحق نہ سمجھیں، شکر ادا کرتے رہیں، اگر دل سے نہیں بھی ہوتا زبان سے کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔